پاکستان ایئر فورس، جسے فضا کے محافظ اور شاہین بھی کہا جاتا ہے، نے ہمیشہ اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ 1947 میں اپنے قیام سے لے کر آج تک پاک فضائیہ نے ہر مشکل وقت میں ملک کا دفاع کیا ہے۔ اس کے بیڑے میں دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے شامل رہے ہیں، جیسے کہ امریکن سیبر اور اسٹار فائٹر، فرانسیسی میراج اور چینی F-6۔ آج اس کی سب سے بڑی طاقت F-16 فالکن فائٹنگ اور ہمارا اپنا JF تھنڈر ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب پاکستان کے پاس ایک انقلابی طیارہ حاصل کرنے کا موقع تھا، ایک ایسا طیارہ جو شاید پاک فضائیہ کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انتخاب کی جس نے ہماری فضائی طاقت کی تقدیر لکھی۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان اپنی فضائی طاقت کو جدید بنانے کے لیے ایک نئے لڑاکا طیارے کی تلاش میں تھا۔ اس وقت دو بڑے دعوے دار تھے۔ ایک طرف تھا جنرل ڈائنامکس کا بنایا ہوا فالکن فائٹنگ F-16۔ یہ ایک ثابت شدہ، طاقتور اور کثیر المقاصد طیارہ تھا جو دنیا کی کئی ایئر فورسز میں شامل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف تھا نارتھروپ کا ایک بالکل نیا تیز رفتار اور جدید طیارہ F-20 ٹائیگر شارک۔ F-20 کو خاص طور پر امریکی اتحادیوں کے لیے بنایا گیا تھا، جو F-16 جیسے مہنگے طیارے نہیں خرید سکتے تھے۔ یہ سستا تھا، اس کی دیکھ بھال آسان تھی اور اس کی ٹیکنالوجی کسی بھی لحاظ سے کم نہیں تھی۔ F-16 ایک ہیوی ویٹ چیمپئن کی طرح تھا جو ہر میدان میں بہترین تھا لیکن مہنگا تھا، جبکہ F-20 ایک ہلکا پھلکا پھرتیلا باکسر تھا جو کم خرچ میں بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا تھا، اسے ایک قابل اعتماد جنگ میں آزمودہ طیارے کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ ایک نئے جدید لیکن غیر ملکی آزمودہ طیارے پر داؤ کھیلنا تھا۔ پاکستان نے F-16 کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ہماری فضائی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان F-20 کا انتخاب کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر 1980s میں پاکستان F-20 ٹائیگر شارک کو اپنے بیڑے میں شامل کرتا تو آج پاک فضائیہ کی تصویر بالکل مختلف ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی یہ ہوتی کہ پاکستان کو امریکی پابندیوں کا اتنا شدید سامنا نہ کرنا پڑتا۔ F-20 کو خاص طور پر ایکسپورٹ فرینڈلی بنایا گیا تھا۔ اس کی ٹیکنالوجی پر وہ سخت پابندیاں نہیں تھیں جو F-16 پر تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے پرزے انجن اور اپ گریڈز حاصل کرنے میں آسانی ہوتی۔ ہمیں پریسلر امینڈمنٹ جیسی پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جس نے ہمارے F-16 بیڑے کو سالوں تک مفلوج کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان کو شاید اپنے دفاعی پروگرام جیسے JF تھنڈر کو اتنی جلدی شروع کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی، کیونکہ ہمارے پاس ایک قابل اعتماد اور آسانی سے اپ گریڈ ہونے والا طیارہ موجود تھا۔ F-20 کی دیکھ بھال F-16 سے کہیں زیادہ آسان اور سستی تھی۔ اس کا انجن جنرل الیکٹرک F404 انتہائی قابل اعتماد تھا، جو F-18 ہارنیٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طیارے ہر وقت آپریشنل رہتے، ان کے آپریشن کاسٹ بہت کم ہوتے اور ہم کم بجٹ میں ایک بڑا اور زیادہ فعال بیڑا ہر وقت رکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ F-20 کی ٹیکنالوجی پاکستان کی خود انحصاری کی طرف لے جا سکتی تھی۔ شاید ہم امریکہ کی مدد سے اس کے کچھ پرزے مقامی طور پر بنانا شروع کر دیتے۔ اس سے ہماری ایوییشن انڈسٹری کو بہت فروغ ملتا۔ یہ ہمیں دفاعی ٹیکنالوجی میں کئی سال آگے لے جا سکتا تھا۔ لیکن یہ سب صرف ایک اگر ہے۔ حقیقت میں پاکستان نے F-16 کا انتخاب کیا جس کی اپنی وجوہات تھیں۔ ان وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سیاسی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس حملے نے خطے کے سیاسی حالات کو یکسر بدل دیا۔
پاکستان اچانک امریکا کے لیے ایک فرنٹ لائن اتحادی بن گیا۔ امریکا کو سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ اس مدد کے بدلے امریکا نے پاکستان کو جدید فوجی ساز و سامان فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کے تحت پاکستان کو لڑاکا طیاروں کا انتخاب کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت F-16 امریکی فضائیہ کا سب سے جدید طیارہ تھا۔ اسے حاصل کرنا کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ F-16 کا انتخاب صرف ایک فوجی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی فیصلہ بھی تھا۔ یہ امریکا کے ساتھ ایک مضبوط اور گہرے تعلق کی علامت تھا۔ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان امریکی کیمپ میں مضبوطی سے کھڑا ہے۔ آئیے اب ان دونوں طیاروں کا ہر پہلو سے تفصیلی موازنہ کرتے ہیں۔ سپیڈ اور پرفارمنس کی بات کریں تو F-20 دراصل F-16 سے زیادہ تیز تھا۔ اس کا ریٹ آف کلائمب اور ایسلریشن بہت بہتر تھا۔ یہ صرف 40 سیکنڈز میں ٹیک آف کر کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، جو کہ ایک ریکارڈ تھا، جبکہ F-16 اگرچہ بہت پھرتیلا ہے لیکن F-20 کی طرح تیز رسپانس نہیں دے سکتا تھا۔ ریڈار اور ایویونکس کی بات کریں تو F-20 میں اس وقت کا جدید ترین جنرل الیکٹرک AN/PG-67 ریڈار نصب تھا۔ یہ ریڈار ہوا میں زمین دونوں اہداف کو نشانہ بنانے کی بہترین صلاحیت رکھتا تھا۔ F-16 کے ابتدائی ماڈلز میں APG-66 ریڈار تھا، اگرچہ بہت اچھا تھا لیکن F-20 کا ریڈار کچھ معاملات میں بہت زیادہ جدید تھا۔ F-20 کا گلاس کاکپٹ بھی اس وقت کے حساب سے بہت جدید تھا۔ اگر ہم ویپن پے لوڈ کی بات کریں، یہاں F-16 واضح طور پر جیت جاتا ہے۔ F-16 ایک بڑا طیارہ ہے اور یہ F-20 کے مقابلے میں زیادہ ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ یہ اسے گراؤنڈ اٹیک مشنز کے لیے زیادہ موزوں بناتا ہے۔ F-20 ایک انٹرسیپٹر کے طور پر بہترین تھا لیکن F-16 ایک حقیقی ملٹی رول طیارہ ہے۔ اگر ہم مینٹیننس اور آپریشنل کاسٹ کی بات کریں تو یہ F-20 کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا۔ F-20 کی فی گھنٹہ پرواز کی لاگت F-16 سے تقریباً آدھی تھی۔ اس کے انجن کو تبدیل کرنا بہت آسان تھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کم عملے کی ضرورت تھی۔ یہ اسے پاکستان جیسی ممالک کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتا تھا جن کا دفاعی بجٹ محدود ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آج پاکستان فضائیہ کے بیڑے میں F-16 کی جگہ F-20 ہوتے تو ہمیں کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوتے؟ فائدوں کی بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ سیاسی آزادی ہوتی۔ ہم امریکی پابندیوں اور دباؤ سے کافی حد تک آزاد ہوتے۔ ہمارے طیارے ہمیشہ پرزوں اور اپ گریڈز کے لیے آپریشنل رہتے۔ ہماری آپریشنل کاسٹ بہت کم ہوتی جس سے ہم اس پیسے کو دوسرے دفاعی منصوبوں پر خرچ کر سکتے تھے۔ ہماری ایوی ایشن انڈسٹری کو فروغ ملتا کیونکہ F-20 ٹیکنالوجی کی منتقلی آسان تھی۔ ہم شاید JF-17 سے بھی پہلے مقامی طور پر ایک جدید طیارہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیتے۔ ہمارے پاس ایک بڑا اور ہر وقت تیار رہنے والا بیڑا ہوتا۔ اور اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو سب سے بڑا نقصان جنگی تجربے کا نہ ہونا تھا۔ F-16 ایک جنگ میں آزمودہ طیارہ ہے جس نے دنیا بھر کی جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے۔ F-20 کا پروگرام بدقسمتی سے مارکیٹ نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو گیا، اس لیے اس کا کوئی جنگی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے F-16 کا پے لوڈ یعنی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ شاید زمینی حملوں کے لیے ہمیں کسی اور طیارے پر انحصار کرنا پڑتا۔ F-16 کی عالمی سپلائی چین بہت بڑی ہے، جبکہ F-20 کے بند ہونے کے بعد اس کے پرزے حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ آج کے تناظر میں جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ تو کیا اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ F-16 نے بلا شبہ پاک فضائیہ کو خطے میں ایک ناقابل شکست فضائی طاقت بنایا۔ اس نے ہمیں وہ ٹیکنالوجی اور صلاحیت دی جو F-20 شاید نہ دے پاتا۔ 1980s میں سوویت یونین کے خلاف اور بعد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ نے کلیدی کردار ادا کیا، لیکن بعد میں ہمیں اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ ہمیں سالوں تک امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کیا۔
اس مجبوری نے ہمیں خود انحصاری کی طرف دھکیلا اور JF تھنڈر جیسے منصوبے کو جنم دیا۔ اگر ہمارے پاس F-20 ہوتا تو شاید ہمیں کبھی JF تھنڈر بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ تو ایک طرح سے F-16 سے جڑی مشکلات نے ہمیں آج دفاعی پیداوار میں خود کفیل بنایا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے کہ ایک مشکل نے ہی ہمیں مضبوط بنایا ہے۔ بلا شبہ F-20 ٹائیگر شارک ایک بہترین طیارہ تھا جو شاید اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو حقیقت نہ بن سکا۔ پاکستان نے F-16 کا انتخاب کر کے ایک محفوظ اور آزمودہ راستہ اپنایا۔ اس فیصلے نے ہمیں بہت کچھ دیا لیکن اس کی قیمت بھی وصول کی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ فوجی فیصلے صرف ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ سیاست، معیشت اور مستقبل کے امکانات پر مبنی ہوتے ہیں۔ F-20 کی کہانی ہمیشہ ایک سوالیہ نشان کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، یعنی if what۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک شاندار ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔